مصطفیٰ جان رحمت تیرا بس میں ہدایت پیدا ہو سلام بس میں ہدایت پیدا ہو سلام جس کے آگے سرے سروران غم رہے جس کے آگے سرے سروران غم رہے اس سرے تاج رفعت پیدا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام شمع بز میں آج ہم نے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے سلام عشق و عقیدت و محبت کا 35واں شعر پڑھا ہے۔ اس شعر میں امام اہل سنت نے آقا کریم علیہ السلام کی کل مخلوق پر اور بالخصوص دنیا کے بادشاہوں پر حکمرانی کا ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں، سرور کہتے ہیں حاکم کو، بادشاہ کو، سروراں اس کی جمع، سرے سروراں یعنی بادشاہوں کے سر، جس کے آگے بادشاہوں کے سر خم رہے۔ خم کا مطلب جھکا ہوا، رہیں کا مطلب رہتے ہیں، رہیں گے، دونوں زمانے اس میں پائے جا رہے ہیں۔ یعنی ہمارے آقا علیہ السلام وہ ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی بادشاہ ہو، کسی دور کا ہو، جتنا چاہو جلال والا، جتنا کرو فر والا، جتنا فوج و سپاہ والا، جتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، ہمارے آقا کی بارگاہ میں جب وہ جائے گا تو اس کا سر جھکا ہوا ہے۔ اور یہ ایک زمانے کی بات نہیں، ہر زمانے کی بات ہے۔ چاہے کوئی گزر گیا، چاہے کوئی موجود ہے، چاہے کوئی آئے گا، قیامت تو آ سکتی ہے لیکن ہمارے آقا کے سامنے کوئی سر نہیں اٹھا سکتا، وہاں ہر کسی کا سر جھکا ہوا ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرماتے ہیں جس کے آگے سرے سروراں کم رہیں، تو سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ تاج رفعت عظمت والا تاج جس کے سر پر ہے، اس سر پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں سلام ہو۔ اور وہ سر صرف ہمارے آقا کا ہے کہ جن کے سر پر رب نے دستار عظمت رکھی ہے، دستار رفعت رکھی ہے، تاج کرامت رکھا ہے، تاج شجاعت رکھا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا وہ جو سر اقدس ہے، اس پر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں سلام ہو۔ آئیے پھر اس کو پڑھتے ہیں۔ جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، وہ سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں
हिदायत पेला अस्सलाम ऐ सब्ज़ गुंबद के मकीन और अस्सलाम ऐ रहमतुल लिल आलमीन या इलाही ज़िक्र रसूल ये सदा में आजिज़ाना हो कबूल। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين والمعصومين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وعلى النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلينا معهم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وفضلا دائما ونزلا رحمة وعقلا كاملا وعلما نافعا وقلبا منورا وتوفيقا إحسانا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا ولقاء الله نصيبا وجنة فردوسا ونعيما مقيما وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.